السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی شام آپ کے نام۔ دیکھو، زندگی جو ہے نا ایک بہت مشکل چیز کا نام ہے۔ اس پہ سفر کرنے کے لیے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری ہارڈشپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں اس سفر پہ اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمارے گولز کو اچیو کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ، اور اکثر میری فرینڈس سوشل میڈیا پہ یا بائی ڈائریکٹ کانٹیکٹ، مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ بات کر دی جس کی وجہ سے میں اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ میں 1 ویک بیک چلی گئی۔ جو میری پچھلے میں نے 1 ویک ایفرٹس کی تھیں، مجھے لگا تھا کہ میں اب اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی ہوں، اس کی اس بات کی وجہ سے میں اتنی ڈاؤن ہو گئی ہوں کہ مجھے وہ والی ساری ایفرٹس بھی ضائع ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا بندہ کس چیز سے گزر رہا ہے۔ وہ جو ایفرٹس کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کم لگ رہی ہوں، آپ کے لیول کی نہ ہو، لیکن اس کے لیے جو وہ سب کچھ اس ٹائم پہ کر رہا ہے، یہ اس کے لیے اس کا 100% ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو اگر تعریف نہ کر سکیں کسی کی، تو کسی کو برا بھی مت کہیں۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو ایک اور ایڈوائس کروں گی کہ ایکسپیکٹیشن صرف ہرٹ کرتی ہیں۔ آپ ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو اپنے ڈریمز کو اچیو کرنا ہے، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، تو خود کو اتنا مضبوط کرو یار کہ آپ کو کسی کی اوپینین سے فرق ہی نہ پڑے۔ جو چیز میں دیکھتی ہوں نا، کہ اگر مجھے کسی نے کوئی بات کی ہے تو میں بس دیکھتی ہوں کہ وہ بندہ کون ہے۔ does that somebody is related to me? Or if that person is related to me, then how close? If that person is related to me by blood, is that person my friend? اگر تو وہ آپ کا بلڈ ریلیٹیو ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ وہ خود زندگی میں کہاں ہے، یا پاسٹ میں اس کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے تو پھر اس کی بات کو آپ غور کریں، آپ پھر اس کی بات کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں کہ یہ بندہ تو ساری زندگی میرے ساتھ سنسیئر رہا ہے، اگر اب اس نے یہ بات کی ہے تو اس کی بات اس کا کیا مقصد ہے، یہ کرٹیسزم ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹیو ہے، اس کے بعد اس پہ اپنی انرجی ویسٹ کریں۔ اس طرح اگر آپ کے فرینڈ نے کوئی بات کر دی ہے تو اپنے پاسٹ اس کا جو ریلیشن شپ اس کے ساتھ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ پاسٹ میں اس کا ریلیشن آپ کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی ہر بات پہ کرٹیسزم کرتا رہا ہے، آپ کو ڈاؤن دکھانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسٹے اوے فرام دیٹ فرینڈ، موو آن، لیٹ گو، میک نیو فرینڈس۔ ہر ایک چیز کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیا کریں۔ دیکھو، ہمیں ڈیلی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ساری انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنی انرجی نیگیٹیوٹی پہ ہی ویسٹ کرتے رہیں گے تو ہم اپنے گولز کو کیسے اچیو کر پائیں گے، ہم اپنے ڈریمز کو کیسے فلفل کر سکیں گے۔ تو جو آگے بڑھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ خود کو دوسروں کی اوپینین سے کتنا افیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں سکسیسفل ہونا ہے تو آپ کو اپنی باؤنڈری سیٹ کرنا پڑیں گی، اور باؤنڈریز کل نہیں سیٹ کرنی، پرسوں نہیں سیٹ کرنی، ابھی سیٹ کرنی ہے۔ یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کی بات کو امپورٹنس دینی ہے، اور کن لوگوں کی اوپینین سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو میرے بارے میں جو سوچتے رہیں، مجھے ان کی سوچ سے، مجھے ان کی اوپینین سے، مجھے ان کے پوائنٹ آف ویو سے افیکٹ نہیں ہونا۔ یہ ڈیسیژن آپ نے خود لینا ہے، اور اب بھی اور اسی ٹائم لینا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ ڈیسیژن نہیں لیں گے اور خود کو اسی طرح دوسروں کی باتوں سے افیکٹ کرتے رہیں گے تو آپ زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور کبھی بھی اپنی ایفرٹس کو چھوٹا مت سمجھیں۔ دیکھو، آپ انسان ہو، ٹھیک ہے، یو آر اے ہیومن بینگ، یو ہیو نیڈس، یور باڈی ہیز نیڈس، یور مینٹل پیس ریکوائرڈ سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ایفرٹس کو، اپنے آپ کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھو۔ آپ کو باہر سے کوئی بھی بوسٹ اپ کرنے نہیں آئے گا، آپ نے خود کو خود بوسٹ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ایفرٹس کر رہے ہو، جب تک آپ خود ہی ان ایفرٹس کو بڑا نہیں سمجھو گے تو باہر سے کون آئے گا آپ کو بتانے کہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہو وہ بہت زیادہ ہے۔
آپ نے خود کو خود ہی فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے نا آپ کی سکسیس میں، وہ آپ کی خود کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو آپ کو اس پہ یقین ہو کہ آپ کو ایک نہ ایک دن کسی بڑی منزل پہ ضرور پہنچ جائے گا۔ سکسیس ایک دن میں یا ایک رات میں نہیں اچیو ہو پاتی، اس کے پیچھے بہت سارے سالوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب انسان بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ایفرٹس کسی کام کی نہیں ہے، میں نے جو آج تک محنت کی ہے اس نے ابھی تک مجھے وہاں نہیں پہنچایا جہاں میں خود کو سوچتی تھی، جہاں میں خود کو امیجن کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی جب میں پیچھے کی طرف دیکھتی ہوں، اپنے پاسٹ کو دیکھتی ہوں، اور اب بھی آج میں جس مقام پہ ہوں، میں سوچتی ہوں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچنے کے لیے کبھی میں دعائیں کرتی ہوتی تھی، جہاں پہنچنے کے لیے کبھی میں خواہشیں کرتی ہوتی تھی۔ تو کبھی بھی ناشکری نہ کریں، اپنے پاسٹ کو دیکھیں، اپنے آج کو دیکھیں، تو آپ کو ضرور یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ آپ کی خواہش ہے، جو اب بھی آپ جی رہے ہیں یہ آپ کی کسی نہ کسی دعا کا صلہ ہے۔ دیکھو زندگی میں سب کچھ نہیں مل جایا کرتا، اور میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کبھی سیڈ نہیں ہونا، ہمیشہ آپ نے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے رہنا ہے۔ نہیں، سیڈ ہونا ہماری نیچر میں ہے، آپ بے شک سیڈ ہوں، لیکن کبھی بھی اس سیڈنس کو خود کے اوپر اتنا حاوی مت کر لیں کہ آپ آگے بڑھ ہی نہ پائیں۔ اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگ کو ریکگنائز کریں، اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو ٹائم دیں۔ آپ سیڈ ہوں لیکن ڈپریشن میں مت جائیں۔ اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جب تک اپنی بات کو، اپنی فیلنگز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تو شیئر کرو۔ اگر آپ دیکھو گے نا تو آپ کو آس پاس ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ میری آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد بس یہی ہے کہ اگر کوئی ڈپریشن سے گزر رہا ہے، اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ اس کی ایفرٹس ناکافی ہیں، وہ ابھی تک اس منزل پہ، اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا جہاں پہ وہ خود کو امیجن کرتے ہیں، تو میں ان سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی دل چھوٹا مت کریں۔ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ بھی خوب سمجھتی ہوں کہ جب آپ مشکل لمحات سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، تو موٹیویشن اور دوسروں کی باتیں، ایسا کر دو ویسا کر دو، یہ ہے تو وہ ہے، ان باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو بس یہ لگتا ہے کہ آپ ڈوب رہے ہیں اور آپ کو اس ٹائم کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ ہاں واقعی آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا جب تک آپ خود نہ بچنا چاہیں۔ جو ہی آپ کے اندر ایک چھوٹی سی امید کی کرن جاگے گی تو پھر آپ کو بہت سارے ہاتھ مل جائیں گے جو آپ کو پھر سے دوبارہ سے ابھرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اپنی امپورٹنس کو سمجھیں، بالکل مشین بن کر نہ رہ جائیں۔ اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو سمجھیں، اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو ٹائم دیں۔ اگر آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے نہیں ہو پا رہا تو خود کو بریک دیں، لیکن دوبارہ ابھریں ضرور۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی فرینڈ اس قسم کے حالات کا شکار ہے، مشکل لمحات سے گزر رہے ہیں، do share with me in the comment section. I will try to make more such videos, and if you want to reach out to me, I will put the link of my Instagram in my description. You can reach out to me anytime if you want, and you guys can share anything with me. I will try to reach out to you as well. اور آپ بے شک اپنے دل کی بات کریں، اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو میرے سے ضرور شیئر کریں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، سب کو فائدہ پہنچائیں اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔